یہ تلوار نہیں اٹھا سکے گا، یہ ان کے ہاتھ میں طاقت و قوت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ چل بھی نہیں سکے گا، لیکن میں پیش کر رہی ہوں۔ آپ اپنے مجاہدین میں دیکھیے، کوئی ایسا آدمی تو ہوگا جس کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہوگا، میرے بچے کو اسی کے پیش کر دیجئے تاکہ وہ میرا بچہ ڈھال بن جائے۔ ان پر جب کافر و مشرک کی تیر چلے، ڈھال چلے، ان کے تلوار چلے، تو یہ اپنے بچانے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شہادت کا جذبہ۔ یہ اس طریقے سے اسلام آپ تک آیا ہے۔ بھینس کا گوشت کھا کے اسلام نہیں پھیلا۔ میرے دوست، آج آپ کیا کر رہے ہو اسلام کے لیے؟ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے چلنے کے لیے پاؤں دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، رگوں میں خون دوڑایا۔ یہ رب تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے۔ ورنہ آپ جائیے پورنیہ اور دیکھیے وہاں ہاسپٹل میں تو کسی کا پاؤں کٹا ہوا ملے گا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ملے گا، کوئی دم توڑتا ہوا نظر آئے گا، کسی کی سانس پھولتی بھی نظر آئے گی، اور کوئی جو ہے اندھا، کوئی کانا، کوئی بہرا۔ لیکن پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیجئے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صحیح العاصا بنایا۔ اور پروردگار عالم کا اگر ہم اور آپ زندگی بھر شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اور آپ ان کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ میرے دوست، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کا بچہ اگر بیمار پڑ جائے، اللہ نہ کرے کہ بیمار ہو، لیکن بیمار پڑ جائے، آپ جاؤ اپنے پڑوسی کے پاس، آپ جاؤ اپنے چچا کے پاس، جاؤ اپنے بھائی کے پاس، پیسہ مانگو، کہے گا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی ایک اجنبی آیا، انہوں نے 1000 روپے تمہیں دے دیا، آپ نے سر اٹھا کر دیکھا، ان کے پیسے کو لیا اور ان کے بعد چلے گئے ڈاکٹر کے ہاں، انہوں نے دوائی دی، وہ بچہ اچھا ہو گیا، کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ، 1 سال ہو گیا ہے، آپ دروازے پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا بچہ کھیل رہا ہے آپ کے سامنے میں، اتنے ہی میں ایک شخص آ رہا ہے، آپ نے دور سے دیکھا، پہچانا نہیں، قریب آ گیا، پہچان لیا آپ نے، ارے یہ وہ تو وہی آدمی ہے جنہوں نے میرے بچے کی بیماری میں 1000 روپیہ دیا تھا۔ میرا چچا اس وقت میں انکار کر دیا تھا پیسہ دینے سے، بھائی نے للکار دیا تھا، پڑوسیوں نے بھگا دیا تھا، کسی نے بھی مدد نہیں کی تھی، کسی ایک آدمی نے مدد کی، وہ قریب آ گیا۔ سچ سچ بتائیے، آپ کرسی پر بیٹھے رہیے گا یا کرسی سے اٹھ جائیے گا؟ سچ بتلائیے۔ اٹھ جائیں گے۔ کرسی سے اٹھ جائیے گا، اس کا ہاتھ پکڑیے گا، اپنے کرسی پر بٹھائیے گا، یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس وقت سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس نے 1000 روپیہ دے کر میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، صرف 1000 میں تم ان کی تعریف کا ڈھیر لگا رہے ہو، 1000 میں ان کے پیچھے آگے پیچھے کر رہے ہو، 1000 میں ان کے لیے تم پانی لا رہے ہو، چائے لا رہے ہو، 1000 میں تم اس کا غلام بنے ہوئے ہو۔ وہ خالق کائنات، وہ پروردگار عالم، وہ خالق و رازق نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ دھان اور مکے یوگے ہو۔ میرے دوست، کیا دو گے جواب تم کل قیامت کے دن؟ مسجد تمہاری ویران ہے، آج تمہاری مسجد میں کوئی اذان دینے والا نہیں، آج تمہارے مسجد میں کوئی صف نہیں، تمہارے مسجد میں نوٹا کے لیے کوئی وہاں دینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ میرے محترم دوست، تیری دولت کس کام کی ہے؟ تم مسجد میں ایک چٹائی نہیں دے سکتے، تم مسجد میں 4-5 لوٹا نہیں دے سکتے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ نے اتنی تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، ان کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ میرے دوست، کیا کیا آپ نے؟ ارے اس وقت کے لوگوں نے تو جو دین پھیلایا ہے، وہ دین ایسے ہی آپ کے پاس نہیں آ گیا، یہ بریانی کھا کے ان لوگوں نے دین نہیں پھیلایا ہے، ان لوگوں نے پتیاں چبائی ہیں، ان کے جسم پر کوڑے لگے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، ان کے جسم کو تیروں سے چھلنی کی گئی ہے، پھر کہیں اسلام تم تک آیا ہے۔ اسلام کسی صوفہ سیٹ سے چل کر نہیں آیا ہے،
اسلام جو ہے وہ بریانی کھا کے یا گوشت کھا کے نہیں پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے خدا کی قسم ان لوگوں نے اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے اور ان کے لیے اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی جانیں قربانی پیش کی ہے, اپنے بچوں کو پیش کیا ہے, تب کہیں جا کر کے اسلام پھیلا ہے. آپ نے سنا نہیں وہ عورت جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی, عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے 6 بیٹے تھے, سب شہید ہو گئے, سب نے شہادت کا جام پی لیا, اب میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے, صرف ایک بیٹا رہ گیا ہے, اگر آپ فرمائیں تو میں اسے پیش کر دوں. میری خواہش یہ ہے اے بیٹا بھی میرا شہید ہو جائے. گڑ گڑاتی ہے نبی کی بارگاہ میں. وہ عورت آ کر کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اسلام کی راہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج اسلام آپ سے آپ کا خون نہیں مانگ رہا ہے, آپ کی اولاد کے طلبگار نہیں ہے, انہیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آج تم اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ اور 5 وقت کی نماز پڑھ لو, اللہ پھر تمہیں عزت عطا فرمائے. اللہ اکبر, زندہ باد, اللہ اکبر. میرے محترم دوست میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے کو قبول کر لیجئے. اللہ اکبر. نبی نے فرمایا جاؤ لے آؤ, اور وہ عورت گئی ہے, 6 مہینے کا بچہ لا کر نبی کے گود میں رکھ دیتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں یہی ہے تیرا بچہ؟ ہاں یہی ہے یا رسول اللہ. یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکے گا, یہ میدان میں چل بھی نہیں سکے گا. وہ عورت کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ, یہ ہے شہادت کا جذبہ, یہ اس طریقے سے اسلام آپ تک آیا ہے. بھینس کا گوشت کھا کے اسلام نہیں پھیلا. میرے دوست آج آپ کیا کر رہے ہو اسلام کے لیے؟ آج آپ نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ مکئی, دھان, گیہوں یہ تمہارے لیے ہے, تمہارے بچوں کے لیے ہے. میرے دوست تیرے خاندان کے لیے, تیرے وارثین کے لیے ہے. یہ گھر مکان تیرے وارثین کے لیے ہے. تو نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ جھکاؤ اپنی پیشانی, رب کی بارگاہ میں جھکاؤ, اور جس دن جھکا دو گے اللہ تعالیٰ اسی دن تیرے مرتبے کو بلند سے بلند کرے. اور جس نے جھکایا ہے اللہ نے ان کے مرتبے کو بلند سے بلند کرے. میرے دوست اس وقت کا ماحول ایسا تھا, نبی کی بارگاہ میں نبی کے پیچھے ایک شخص نماز ادا کرتا تھا, بہت سے لوگ تھے نماز ادا کرتے تھے صحابی, سب نبی کے پیچھے, لیکن ایک شخص نماز ادا کرتا تھا. نبی سلام پھیرتے تھے اور وہ شخص جلدی سے اٹھ کر چلا جاتا تھا. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ. جب صحابہ کرام نے اس کے اس انداز کو دیکھا, نبی سے شکایت کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فلاں آدمی آپ کے پیچھے نماز تو پڑھتا ہے لیکن دعا میں حاضر نہیں ہوتا, وہ آپ سلام پھیرتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بلوایا, وہ شخص حاضر ہوا, تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو سلام کے بعد تم فوراً کیوں چلے جاتے ہو, دعا میں شریک کیوں نہیں رہتے؟ وہ شخص رونے لگا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر آپ نہیں پوچھتے تو میں اس عیب کو ظاہر نہیں کرتا, لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو اب بتانا نہیں پڑے گا. بات دراصل یہ ہے کہ صرف ہمارے گھر میں یہی ایک کپڑا ہے, جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو میری بیوی اتار کر مجھے دے دیتی ہے اور میں اس کپڑے کو پہن کر آپ کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں, اور جب یہاں سے میں جلدی سے چلا جاتا ہوں اور جا کر اتار کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں اور میں ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں. میری بیوی یہی کپڑا پہن کر نماز ادا کرتی ہے. ایک کپڑا ہے, نہ بیوی کی نماز چھوٹ رہی ہے نہ شوہر کی نماز چھوٹ رہی ہے. آج تمہارے پاس ہزاروں کپڑے ہیں, تو نے اپنی پیشانی کیوں نہیں جھکایا رب کی بارگاہ میں؟ کیا دیا ہے تو نے رب کے اس نعمت کے بدلے میں, تو نے کیا کیا ہے؟ میرے دوست سوچئے سوچئے, دھان اور مکئی مرنے کے بعد یہ تیرے کام آنے والے نہیں ہیں, اور تیرا بیٹا بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پیچھا تو کر دے گا یا 40واں تو کر دے گا, لیکن اس کے بعد پھر تیری قبر پر کبھی جانے والا نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تو اپنے لیے کچھ کر,
झुका अपनी पेशानी, रब की बारगाह में झुका, और जिस दिन झुका देगा अल्लाह ताला तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा देगा। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। अच्छा नहीं बन सकते है ना, तो अल्लाह अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए ना। अल्लाह असल में अल्लाह ये चाहता है कि, और रसूलुल्लाह भी यही चाहते हैं, मेरी उम्मती जितने हैं सब जन्नत चली जाए, सब जन्नत चली जाए। अल्लाह के नबी ये कभी नहीं चाहते कि मेरी उम्मती कोई जहन्नम में जाए, जी नहीं। और एक मर्तबा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा के साथ जा रहे थे, उधर से एक औरत आ रही थी, उनके जिस्म में जिस गोद में एक बच्चा था, वो बच्चे को अपने सीने से चिमटाए हुए थी। नबी ने इरशाद फरमाया, इस औरत को देखो। सहाबा ने देखना शुरू किया, आपने इरशाद फरमाया, देखो इसके बच्चे को छीन कर आग में अगर कोई डाल दे तो इस बच्चे इस औरत पर क्या गुजरेगी। कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा तो बाद में आग में जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी माँ अपने बच्चे के खातिर आग में छलांग मार देगी। कभी भी अपने बच्चे को वो अपनी जिंदगी में अपने सामने में चलता हुआ नहीं देख सकती है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों? कहा, वो बच्चे से जो माँ की मोहब्बत है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए मेरे सहाबियों जानेसारो, सुनो, इस माँ को जो अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत है, इससे करोड़ों 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 दर्जा अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत। जब ये बच्चे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार रईसुल उलमा व रईसुल हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये औरत अपने बच्चे को चलती हुई नहीं देख सकती, तो अल्लाह तबारक व तआला जो इतना रहीम है, करीम है, रहमान है, सत्तार है, गफ्फार है, वो कैसे अपने बंदे को जहन्नम में डालेगा? अल्लाह नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। फिर ये बंदा जाएगा कैसे? ये खुद बखुद कूद पड़ेगा, ये खुद बखुद कूद पड़ेगा। देखिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अब इस्लाम ने अहाता खींच दिया कि तुम इस अहाते के बाहर मत जाना। याद रखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, आप घर बनाते हो, छत डालते हो, छत के ऊपर में तुम क्या डालते हो? चारों तरफ से दीवार खींच देते हैं, क्या गैलरी डाल देते हैं, क्यों? ताकि मेरा बच्चा छत पर खेले तो कहीं गिर न जाए, कहीं इस बाउंड्री से गिर न जाए, इसलिए बाउंड्री डाल देते हैं कि वो गिरने ना पाए, बच जाए। लेकिन एक नादान बच्चा आपका, बेवकूफ बच्चा आपका, नाफरमान बच्चा आपका उस बाउंड्री पर चढ़ जाए और वहां से कूद जाए, तो उसका हाथ पांव टूटेगा कि नहीं? उसका ब्रेन हेमरेज होगा कि नहीं? वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मेरे दोस्त याद रखो, इस्लाम का भी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री से आगे मत छलांगो। उस बाउंड्री के आगे क्या है? उस बाउंड्री से बाहर शराब है, उसी बाउंड्री से बाहर जुआ है, उसी बाउंड्री से बाहर ज़िना है, उसी बाउंड्री से बाहर सूद है, उसी बाउंड्री से बाहर रिश्वत है, उसी बाउंड्री के बाहर माँ बाप की नाफरमानी है। अगर तूने शराब पी, ज़िना किया, चोरी किया और झूठ बोला, याद रखो खुदा की कसम ये बाउंड्री से बाहर है और आग तेरे लिए तैयार है। शराब मत पी, वरना तुझे जहन्नम में तू अपने आप को कूद पड़ेगा। अल्लाह डालेगा नहीं, बल्कि तुम कूद पड़ोगे। मेरे दोस्त, इसलिए कूदने की कोशिश मत कीजिए, दायरे में रहिए, दायरे में रहिए। और मैं कहा अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते नेक बनो, नेक नहीं बन सकते तो नेकों के साथ रहो, अल्लाह नेक बना देगा, अल्लाह नेक बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, मुझे बात समझ में नहीं आती है, क्या इधर औरतों के लिए जगह है क्या? इस साइड में औरतें किधर है? माशाल्लाह, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त, आप लोग इस तरीके से बैठे रहे। मेरी माँ और बहन भी यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आई हुई है। लेकिन सुनिए, इस्लाम कैसे फैला है और इस्लाम किस तरीके से फैला है।
اے میری ماں اور بہنوں یاد رکھو نیک بنو، اور اگر نیک نہیں بن سکتی ہو تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن نیک بنا دے، بے شک بے شک ایک نہ دن۔ اور نیکوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ بھی بہت جی بہت فائدہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں پھر میں آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ میرے دوست آپ نے نالا دیکھا ہے؟ نالا دیکھا، بولیے نا نالا۔ اچھا نالے میں جو پانی رہتا ہے اس کو پیے ہیں کبھی؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ خراب ہے، وہ بدبودار ہے، اس سے ہم بچتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، کپڑے کو بچاتے ہیں، جوتے چپل کو بچاتے ہیں۔ کوئی بھی اس پانی کو پسند نہیں کرتا، خراب کے قریب کوئی جانا نہیں چاہتا ہے۔ لوگ خراب مت بننا، خراب سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ اچھا بنو، اور اگر اچھا نہیں بن سکتے اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ اچھا بنا دے گا۔ اچھا وہی خراب پانی، وہی نالے کا پانی، وہی بدبودار پانی بہتے 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 جا کے ندی کے پانی میں گر جائے، وہ دریا کے پانی میں گر جائے۔ سچ سچ بتائیے، اب دریا کے پانی سے وضو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بولیے، کر سکتے ہیں۔ نہا سکتے ہیں کہ نہیں نہا سکتے؟ اچھا پانی پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ پی سکتے ہیں۔ ارے بھیا وہی پانی جب نالے میں تھا آپ بھاگ رہے تھے، آپ کہتے تھے یہ بدبودار ہے، یہ خراب ہے، یہ ناپاک ہے میرے دوست، لیکن یہی ناپاک پانی جب بہتے بہتے دریا کے پاک پانی سے مل گیا ہے تو یہ ناپاک بھی پاک ہو گیا ہے۔ اس مثال کو آپ نے سمجھا ہے، ہم برے صحیح، ہم پاپی صحیح، ہم خراب صحیح، ہم ناپاک صحیح، لیکن جو میرا غوث ہے وہ غوث پاک ہے، جو خواجہ ہے خواجہ پاک ہے، جو مخدوم ہے مخدوم پاک ہے۔ اگر ہم ان پاک کے ساتھ رہیں گے تو ایک روز اللہ ہم جیسے ناپاک لوگ بھی پاک کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم برس قادری مسلمی شعیبی دار العلوم عثمانیہ لال گنج، نعرہ تکبیر، نعرہ اچھا بنیے، رسالت۔ اور اگر اچھا نہیں بن سکتے اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ اچھا بنا دے گا، اچھا اللہ اچھا بنا دے گا۔ میرے دوست اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ سنیے حدیث شریف سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی نیکوکار آدمی، اچھا آدمی، وہ مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں تالا لگا کر بالکل اندر اکیلے صرف اللہ کے لیے رات بھر عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات بھر عبادت کرے۔ اور ایک آدمی کسی عالم نیک کے پاس صرف چند لمحہ بیٹھ جائے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو رات بھر عبادت کر رہا اللہ کے لیے اس سے زیادہ افضل وہ ہے جو کسی نیک عالم کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھا ہے۔ میرے دوست یاد رکھیے گا کہ اچھا بنیے، اور اگر اچھا نہیں بن سکتے اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ اچھا بنا دے گا۔ لیکن آپ عالم کو کیا سے صحبت میں بیٹھیے گا، اس کو گالی دینے سے فرصت نہیں ہے، اس کی توہین کرنے سے فرصت نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہنے سے فرصت نہیں ہے۔ آپ کا بھات پیٹ کا پچے گا ہی نہیں جب تک کہ آپ عالم کی توہین نہیں کیجیے گا، عالم کو بری نظر سے نہیں دیکھیے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، خدا کی قسم یاد رکھیے، اللہ کے نبی یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی عالم کو برا بھلا کہہ دیتا ہے تو وہ فرماتے ہیں 7 نسل تک ان کے خاندان میں کوئی اچھا عالم ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوست اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم کی علم کی بنیاد پر ان کی توہین کر دے تو وہ شخص نکاح سے ان کی بیوی نکل جاتی ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوست، اس لیے آپ عالم کی عزت نہیں کر سکتے، مت کیجئے، لیکن عالم کی توہین کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کیجئے۔ اچھا بنیے، اور اگر اچھا نہیں بن سکتے اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ آپ کو اچھا بنا دے گا، اللہ آپ کو اچھا بنا دے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کتنی اچھی کتنی پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا،
नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। एक शख्स लाया जाएगा, उसके अमाल को तौला जाएगा, और जब तौला जाएगा उसके नामाल में कोई नेकी ना होगी, सिर्फ बुराई बुराई बुराई। और अब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ घसीटते हुए ले जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला इनके पास कोई नेकी नहीं है, इसलिए ले जा रहा हूँ जहन्नम। अल्लाह फरमाएगा, उसको लाओ 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 लाओ, यहाँ लाओ, मेरे पास उनकी एक नेकी है। चुनांचे उसके नाम अमाल को फिर से एक तौला जाए और उनके तमाम बुराइयों को एक पल्ले में फरिश्ते रखेंगे, और अल्लाह इरशाद फरमाएगा, एक नेकी मेरे पास है पुर्जे की शक्ल में, उसको अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को देगा। फरिश्ते उसको एक पल्ले में रखेंगे, और जब वजन किया जाएगा तो वो एक नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा और वो बुराई का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ले जाओ इसको, मेरे फजलो करम से जन्नत ले जाओ। वो सजदे में गिर जाएगा, अर्ज करेगा, मौला जन्नत तो जाऊंगा, लेकिन ये तो बता दे, ये मेरी नेकी है कौन सी? मैं तो आज तक कोई नेकी किया ही नहीं, कोई नेकी ही नहीं किया हो, ये कौन सी नेकी? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, एक जगह मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, एक जगह मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, और तू उधर से आया, और जिस जगह तू बैठ गया वो आदमी मेरा बरगुजीदा बंदा था। जिसके पास तू बैठा वो मेरा बरगुजीदा बंदा था। वो थोड़ी देर तू बैठा, उसी के सदका में मैंने तेरी मगफिरत कर दी। मेरे दोस्त, अच्छा बनो, अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोबत इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको अच्छा बना दे तो आप अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला आप अगर अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिएगा, अपने बच्चों को भी बुरी सोहबत से बचाइए, अपनी बच्चियों को भी बुरी सोहबत से बचाइए, मोबाइल से दूर रखिए और बुराइयों से दूर रखिए। वो लिबास मत पहनाइए अपनी बेटियों को जिस लिबास को देखकर ये लौंडे आपकी बेटी को घूर घूर कर देखे। अच्छा ये बतलाइए, आप जब अपनी बेटियों को आप टी शर्ट और पैंट पहनाएंगे तो ये लौंडे लड़के जो देखेंगे तेरी बेटी को, क्या चीज देखेंगे? शर्म नहीं आती? तूने दौलत कमाया, ये दौलत अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है कि तू अपनी बेटियों को अय्याश बना दे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए नहीं दिया है कि तू अय्याश बन जाए। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए दिया है ताकि गरीबों की मदद करें। अल्लाह ने दौलत इसलिए दिया है ताकि मदरसों का इमदाद करें। अल्लाह ने दौलत इसलिए दिया है ताकि अल्लाह की इबादत गाह, अल्लाह के मस्जिद, अल्लाह का घर जिसको हम और आप इबादत गाह कहते हैं, मौला हम सबको उस इबादत गाह की तामीर की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्त, आप दौलत को बर्बाद न करें, दौलत को आप अच्छी जगह इस्तेमाल करें। और एक बात और भी कहूंगा कि आप और हम मिलजुल कर ये तय करें, आज के बाद से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के बाद से कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे। हमारी माँ और बहन भी ये तय करके यहाँ से उठे कि हम कुरान की तिलावत करती रहेंगी और नमाज पढ़ती रहेगी, और हम और आप भी हमेशा नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। आप ये मत देखिए कि जुमा के दिन से शुरू करेंगे, ईद के दिन से शुरू करेंगे, नहीं, मौत को किसी ने नहीं देखा है। आप आज ही से ईशा की नमाज नहीं पढ़े हैं, ईशा की नमाज से शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मगफिरत तलब करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हमारी सबकी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।